سورۃ الفاتر 35واں نمبر ہے قرآن پاک میں اور 43واں شان نزول ہے. 45 آیات میں 5 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ فاطر السماوات والارض، کیونکہ بنانے والا ہے آسمانوں کا وہی، زمینوں کا وہی، خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، معبود وہی، مسجود وہی. اسی کی تمام مسلمان عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو رسول بنایا. اول الاجنۃ، جن کے پر ہیں. مثنا، دو دو، ثلاثہ، تین تین، و رباع، چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے اپنی خلق میں بڑھاتا ہے. یعنی خالق وہی ذات ہے، مالک وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ذرے کا مالک نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، اسی کا قبضہ ہے، اسی کی ملکیت ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر وہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کو کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کے روکنے والا کوئی نہیں. کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا نہیں. وہی اکیلا یکتا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، اور اپنے بندوں کے لیے رحمت کو لانے والا بھی وہی. اگر وہ لے آئے، فلا ممسک لہا، اسے روکنے والا کون ہے؟ وما یمسک، اور اگر وہ روک دے، پھر کون ہے مشکل کشا؟ پھر کون ہے غوث؟ کون ہے داتا؟ فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اسے روکنے والے کو چھڑانے والا نہیں ہے. وہ جس چیز کو روک لے اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. وہی اکیلا ہے، وہی واحد ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر العمل ہے. وہ چاہے تم لوگوں کے لیے رحمت کو کھول دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ چاہے تو روک دے، اسے کوئی کھول نہیں سکتا. مشکل کشا کوئی نہیں اللہ کے سوا. یہ آیت کتنی واضح ہے. اس کے بعد بھی کسی کو مشکل کشا کہنا، کیا اس آیت کی صریحاً نفی نہیں؟ کسی اور کو غوث کہنا، کسی اور کو کتب کہنا، کسی اور کو مالک کہنا، کسی اور کو داتا کہنا، کسی اور کو کھوڑیاں کھڑی کرنے والا کہنا. وہ اکیلا وہ ہوا، اور وہ اکیلا عزیز الحکیم، عزت والا بھی وہی ہے، حکمت والا بھی وہی ہے، طاقت والا بھی وہی ہے، قدرت والا بھی وہی ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا الناس، اے تمام انسانوں، اذکروا ناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لو جو اس نے تمہارے اوپر کی. تمہیں خلق کیا، تمہیں انسان بنایا، تمہارے اندر روح ڈالی، تمہارے جسم سمع بصر بنائے، تمہارے جسم کا ایک ایک اعضاء بنایا. اس کے بعد پھر مسلمانوں پر تو اور نعمتیں، ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کے گھر میں پیدا کیا، قرآن کی نعمت عطا کی، آخری نبی کے امتی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا کر کہہ رہا ہے کہ حل من خالق غیر اللہ یرزق من السماء والارض. اللہ نے یہاں پہ دو سوال کر دیے کہ ایک بتا دیا کہ حل من خالق، کہ کوئی اور اللہ کے سوا خالق ہے؟ ظاہر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے. غیر اللہ یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، من السماء والارض. اللہ نے دو باتوں کی نفی فرما دی کہ رازق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، خالق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو جب خالق اور رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر مالک بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو جب خالق اور مالک اور رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر معبود کیوں دوسرا ہوگا؟ پھر پکاریں گے کیوں دوسرے کو؟ عبادت بھی اسی کی کریں گے، پکاریں گے بھی اسی کو، اور حمد بھی اسی کی کریں گے، شکر بھی اسی کا کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع صورت کو اس سے کیا الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو عزیز بھی ہے. اور اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں اور، الا ہوا، سوائے اس کے. خالق بھی وہی ہے اور اکیلا ہے. فانا تو فکون، تو پھر کہاں اوندے جا رہے ہو؟ کہاں
بے وقوفیاں کر رہے ہو، کہاں بے عقلیاں کر رہے ہو، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں کفر کر رہے ہو، کیوں بدعت کر رہے ہو. اس کے بعد بھی اگر یہ اس کو جھٹلاتے ہیں، توحید کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، اس توحید کھری کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ، تو اس سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، رسل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، کیونکہ تمام انبیاء نے اسی کھری اور سچی توحید کا حکم دیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ جو مر جاتے ہیں لوگ اور بڑے نیک ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کی روحیں آسمانے پہ چلی جاتی ہیں، فرشتے بن جاتی ہیں، وہ سارے کام کرتی ہیں، سارے مدد کرتے ہیں، اسی کو پکارنا، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا اِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرواتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب ہے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ جو آدمی نیک کام کرے گا جنت میں جائے گا اور برا کام کرے گا جہنم میں جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس بات سے ہٹ جائے گا، اپنے وعدے کو خلاف کر دے گا. اللہ نے کہہ دیا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، ان دو دھوکوں میں نہ رہنا. پہلا کہ دنیا کا دھوکہ، کہ دنیا ہی سمیٹنے میں لگے رہو، اور کہو کہ دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب مر جاؤ گے، جب جہنم سامنے آ جائے گی، جب اس میں ڈال دیے جاؤ گے، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھنا تو آج ہے. اور دوسرا دھوکہ یہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ سے دھوکے میں نہیں آنا کہ اللہ تو معاف کر دے گا. جیسے یہودی کہتے تھے کہ گناہ کر لو، ان اللہ سیغفر لنا، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا بخش دے گا. اللہ نے بتا دیا کہ میرا وعدہ حق ہے، جنتی کو جنت میں ڈالوں گا، جہنمی کو جہنم میں ڈالوں گا، شرک کو میں بالکل معاف ہی نہیں کروں گا. اس لیے شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، اور قرآن اور حضور کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس قرآن پاک کو، اور فرقے واریت بھی نہیں کرو. کیوں کہ ان الشیطان لکم عدو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں فرقوں میں ڈالے گا اور تمہیں بدعات دے گا اور وہی کام کروائے گا اور بالآخر تمہیں جہنم میں لے جائے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان، اس میں شک نہیں کہ شیطان تمہارا لکم عدو دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، اسے دوست مت بناؤ، اس کے حکموں میں مت چلو، اس کے حکموں میں شرک مت کرو، کفر مت کرو، بدعات مت کرو، غیر اللہ کو مت پکارو. انما یدعو حزبہ، کیونکہ وہ ایک گروہ، اس کو وہ جو بلاتا ہے وہ ان کو پتہ کہاں لے کے جائے گا، لیکونوا، بالکل کر دے گا، من اصحاب السعیر، جہنم والے. اللہ زین کافر لهم، یہ لوگ جو کفر کریں گے ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جنت میں، نہ. اور جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی، اجر کبیر بھی ہوگی. اب یہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، شرک اور کفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو عاشق ہیں، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر بھی سوال اٹھایا اور کہا فَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ، کہ وہ لوگ کہ جن کو برے کام جو ہیں، جو سوء عمل ہیں ان کے، فَرَآهُ حَسَنًا، اسے وہ اچھا سمجھنے لگ پڑیں، شرک کریں، کفر کریں، بدعات کریں اور کبائر کریں اور کہیں جی ہم تو حضور کی امت ہے. شرک کریں، کفر کریں، بدعات کریں، کبائر کریں اور کہیں جی ہم نے تو جنت میں جانا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، یہ بھی ایک گمراہی کی راہ ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی کہ مشرک کو، کافر کو، فاسق کو. جیسے اللہ نے ارشاد فرما دیا نا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر رمق برابر بھی اسلام کو قبول کرنے کی، ایمان کو قبول کرنے کی، توحید کو قبول کرنے کی جو ہے نا خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کہنے پر بھی، اتنی محنت کرنے پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے تو حضور کو غم ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ارشاد فرما دیا فَلَا تَذْهَبْ، امر کا صیغہ ہے کہ مت اپنی جان کو جو ہے نا تو مصیبت میں ڈال، نفسوں کا، اپنے نفس کو، علیہم، ان مشرکوں پر، ان کافروں پر، ان جہنم میں جانے والوں پر، ان بدعتیوں پر، حسرات، حسرت مت کر، اس کے لیے اپنی جان مت کھپا، کیونکہ یہ تو ہیں ہی جنمی. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، ان شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، کبائر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو بطور دلیل بیان فرمایا کہ کس طریقے سے بلد میت، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، الارض بعد موتہا،
کذالک النشور، اسی طرح تم لوگ بھی مردہ ہو، ایک دن تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا، اسی کی طرف جو ہے نا اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام یعنی کہ توحید اور اس پہ چلنے والے نیک اعمال صالح والعمل الصالح یرفع، اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں اسلام کی اور اس کے خلاف قوتیں بناتے ہیں اور بہت شدید مکر کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا مکر اولئک ہوا یبور، ان کا مکر برباد ہوگا اور ان پر ہی آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی اپنے توحید پر کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تراب سے پیدا کیا، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو پھر پانی سے ملا دیا، پھر اس سے جو ہے نا پھل فروٹ بنا دیے، اس پھل فروٹ کو کھاتے ہو، اس سے نطفہ بنا دیا، وہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا، باپ کے پیٹ میں چلا گیا، یعنی کہ باپ کے جو ہے پشت میں اور ماں کے سینے میں، اور وہاں سے پھر اس کو نطفہ بنایا، ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، عورت اور مرد بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جس کو چاہتا بڑی عمر دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچپن کے اندر ہی اس کو فوت دے دیتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ وما یستوی البحران، سمندر ایک جیسے نہیں بنائے، آزا عذب فرات، یہ خوب میٹھا ہے، سائغ شراب، پینے کے لیے خوشگوار ہے، وہذا مل اجاج، یہ کھاری اور تلخ ہے، من کل تاکلون، ان دونوں میں سے آپ کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ساری چیزیں کھاتے ہو، اس میں سے سونے چاندی نکالتے ہو، اہلیہ یعنی کہ مونگے اور کیا کیا چیزیں نکالتے ہو اور اس کو پہنتے ہو، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کے اندر کشتیاں چلاتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، مچھلی اور دوسرے اس کے بعد اللہ نے رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، سورج اور چاند ہر چیز کو اپنے معیار پر چلنا، ان تمام چیزوں کو تمام اپنی خلق کو مثال بنا کر دلیل بنا کر کہا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے جو اتنے بڑا بادشاہ ہے، یہ جو مردہ پڑا ہے جس کی آگے قبر بنی ہوئی ہے اور اس کے آگے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے، یہ تمہارا اللہ نہیں ہے، یہ جو بت پڑا ہوا ہے جو ہل جل نہیں سکتا، یہ تمہارا اللہ نہیں ہے، اللہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی یہ طاقت ہوتی ہے، تمام کائنات کو اس نے بنایا، تمام کائنات کا ربوبیت کا نظام اس نے بنایا، تمام کائنات رات دن اس نے بنایا، یہ کشتیاں، یہ سمندر، ہر شے بنانے والا ہے۔ اللہ نے کہا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، جس نے تمہارے لیے نظام بنا دیا کھانے پینے کا اور تمہیں تخلیق کر دیا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، والذین تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو، من دون، اس کے سوا جن کے تم مردوں کے مزار بنا لیے ہیں، پھر ان کو پکارتے ہو، پھر ان کو غوث کہتے ہو، پھر ان کو داتے کہتے ہو، پھر ان کو کھوٹیاں کھریاں کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے ما یملکون من قطمیر، وہ تو جو کھجور کا چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا اس کے بھی مالک نہیں، تمہیں کیا دیں گے، تمہاری کھوٹی کیسے کھری کریں گے، داتا کیسے بن گئے، غوث کیسے بن گئے، غریبوں کو انہوں نے کیا نواز دیا، کیا آسمان میں انہوں نے کوئی چیز بنا دی، زمین میں بنا دی، کس وجہ سے ان کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے مردے کو کیوں پکارتے ہو، کیوں قبروں کے آگے جا کر ہاتھ باندھتے ہو، کیوں مزار بناتے ہو، جب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تدعوہم، اگر ان مردوں کو قبر والوں کو پکارو گے، لا یسمعو، وہ تمہاری نہیں سن سکتے، دعاؤکم، تمہاری دعائیں سن ہی نہیں سکتے، جب مردہ ہے کیسے سنے گا، ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتا، اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے، 300 سال تک وہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزرا سورۃ سبا کے اندر کہ وہ ایک کھونڈی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے گر گئے، ہل جل نہیں سکے، مرنے کے بعد 100 سال تک وہ مردہ جو ہے نا اللہ نے زندہ کیا، مرنے کے بعد وہ سورۃ البقرہ میں تفصیل سے موجود ہے، وہ ہل جل نہیں سکا، نہیں اسے معلوم ہوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری باتیں نہیں سن سکتے، جب سن ہی نہیں سکتے تو انہوں نے تمہاری جواب کیا دینا ہے، تمہاری مدد کیا کرنی ہے، کھوٹی کیا کھری کرنی ہے، تمہارے کو کیا دیں گے، ایک قطمیر کے چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات بھی عقل میں نہ آئے تو ایسے لوگ تو پھر شرک ہی کریں گے، کفر ہی کریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان تدعو، اگر تم انہیں پکارتے ہو ان مردوں کو، لا یسمعوا، تمہاری بات نہیں سن سکتے، دعاؤکم، تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض محال لو سامعوا، اللہ تعالیٰ انہیں سنا بھی دے، لو سامعوا ما استجابوا لکم، وہ جواب نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا ترجمہ کر دیا کہ اگر بالفرض سن بھی لیں، یعنی پہلے تو سن ہی نہیں سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں، ولو سامعوا ما استجابوا لکم، تو تمہاری حاجت روائی نہ کر سکیں،
اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو تمہارا انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ تو جانتے ہی نہیں تم کیا کر رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، دھمالیں ڈال رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو، پکار رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اللہ نے ارشاد میں یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، یکفرون، کفر کر دیں گے یعنی انکار کر دیں گے، بے شرککم، تمہارے شرک کا، یعنی کہ والذین تدعون من دون، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو گویا شرک کرتے ہو۔ اللہ نے لفظ بے شرککم لکھ دیا کہ یہ تمہارا شرک، اس سے بڑھ کر کیا کہ گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جو مردوں کو پکارتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، وہ بدعت کرتے ہیں، وہ کبائر کرتے ہیں، وہ مردہ قطمیر کے چھلکے کے مالک نہیں، وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں جواب نہیں دے سکتے، اس اور قیامت میں تمہارا انکار کر دیں گے جب وہ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے جی ہمیں تو نہیں پوچھتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، اگر یہ کرتے رہے اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، تو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بات تو قیامت میں پتہ چلے گی، تو آج کیسے پتہ چل گئی؟ تو یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ، تمہیں کون خبر دے گا مثل الخبیر، ایسی خبر بتانے والے۔ اب ایسی خبر جو بتا رہا ہے، نیک انسان ہوگا، عقل والا انسان ہوگا، وہ تو اس کا شکریہ ادا کرے گا، اس کا ہاتھ چومے گا کہ یار ہم نے تو شرک کر رہے تھے، ہم تو جہنم میں جا رہے تھے، ہم تو مردوں کو پکار رہے تھے، قیامت کے دن انہوں نے انکار کر دینا تھا، ہم نے تو سیدھا جہنم میں چلے جانا تھا، ہمیں عقل ہو گئی، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں سے جان چھوٹ گئی۔ مگر وہی بات ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے تو ان کو کہنا ہے جی یہ تو حاجت رواں ہیں، مشکل کشاں ہیں، غوث ہیں، داتا ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، مگر اللہ نے بتا دیا کہ ایک قطمیر کے مالک نہیں، دوبارہ تمام انسانوں کو خطاب کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں، اور ان کو بتا دیا کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ کافر ہندو بھی زیادہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد میں یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف، اور اللہ ہی غنی ہے اور حمید ہے، واللہ هو الغنی، وہی اکیلا غنی ہے، اکیلا حمید ہے، اکیلا اللہ ہے، کیونکہ ہوا واحد کسی ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا تم فقیر ہو، تم غوث نہیں ہو، تم کتب نہیں ہو، تم داتا نہیں ہو، تم حاجت روا نہیں ہو، تم کھوٹیاں کھریاں کرنے والے نہیں ہو، تم مشکل کشا نہیں ہو، تم جو ہے نا غریبوں کو نوازنے والے نہیں ہو، تم کھجور کے ایک چھلکے کے اوپر قطمیر کے بھی مالک نہیں ہو، تم فقراء ہو، تمہاری دعا اللہ کے سوا کوئی سن نہیں سکتا، اور مردہ نہیں سن سکتا، اگر وہ بالفرض سن بھی لے جواب نہیں دے سکتا، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتا، پھر تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دے گا۔ پھر جو آدمی شرک کر رہا ہے، جو آدمی ان کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود شرک کہہ رہا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی پکار رہا ہے، تو اس نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جائے، پھر ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب اور مزید تفصیل بھی تھوڑی سی بعد میں بتا دیں گے کہ اگر جس میں دل میں یہ شبہ ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے تو اب اسی صورت کو آگے پڑھیں گے، آ جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، نئی مخلوق لے آئے، یعنی کہ اتنا بڑا شرک کرتے ہو، اللہ کو پکارنے کے بجائے ان کو پکار رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی مار دے، مگر اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اور بتا دیا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی سال ثواب نہیں ہوگا، کوئی کسی کی جان دوسرے کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی بھاگیں گے۔ سورت الابس کے اندر واضح تفصیل بتا دی کہ پوری کائنات وہ کہے گا ثم ینجی، مجھے نجات دے دو، یہ پورے میرے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بیوی بچے سب کو جہنم میں ڈال دو، بلکہ فی الارض جمیعا، جو بھی دنیا میں سام کو جہنم میں ڈال دو، ثم ینجی، پھر مجھے نجات دے دی جائے۔ مشرک کافر اس طریقے سے کہے گا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان تدعو مثقال، اگر کوئی اس بلائے گا بھی کہ بھئی میرا بوجھ اٹھا لو، یہ شرک کفر کا، یہ جو میں لوگوں کو پکارتا رہتا ہے الہ حملہ، تو کوئی بھی اس کے عمل کو نہیں اٹھائے گا، لا یحمل منہ شیء، ایک ذرا برابر بھی کوئی چیز نہیں اٹھائے گا، ولو کان ذا القربی، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے میاں ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما تنذر الذین، ان کو تو ڈرا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یخشون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو غیب میں ڈریں گے، ایمان لائیں گے، وہ توحید پہ آ جائیں گے، وہ شرک نہیں کریں گے، وہ کفر نہیں کریں گے، غیروں کو نہیں پکاریں گے، غیروں کو مشکل کشا نہیں کریں گے، غیروں کو داتا نہیں کہیں گے، غیروں کو غریب نواز نہیں کہیں گے، غیروں کو کھوٹیاں کھریاں کرنے والے نہیں کہیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ توحید پہ چلیں گے، اللہ کو ہی پکاریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، نماز کو قائم کریں گے، اللہ سے غیب سے ڈریں گے، غیب میں ڈریں گے، وہ من تزکا، اور جو اس طرح پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، توحید پہ آ جائے گا، شرک اور کفر کی ناپاکی سے، بے عقلی سے نکل جائے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فإنما، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ یتزکا لنفسہ، اپنے نفس کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی کفر سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے تو اپنے نفس کے لیے جا رہا ہے، ہمیں اس نے کیا دینا ہے؟ ہمارا اجر تو اللہ کی طرف ہے۔ تمام انبیاء نے یہی بات کی، اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں وإلی اللہ المصیر، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وما یستوی الأعمى والبصیر، جس طرح آنکھ والا رندہ برابر نہیں ہے، جس طرح اندھیریاں اور نور روشنی برابر نہیں ہے، جس طرح سایہ والا
دل ولا حرور دودھ برابر نہیں ہے، اس طریقے سے ہی برابر اندھ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، قبر والے نہیں سن سکتے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے، جو شبہ پیچھے رہ گیا تھا اب پورا کر لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الاحیاء جو زندہ ہیں، ولل اموات مردے برابر نہیں ہیں۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آپ سمجھتے ہو یہ ایمان والے زندہ اور مردہ ہیں، کفر والے مردہ ہیں اور ایمان والے زندہ ہیں؟ تو آگے چلو، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، چاہے وہ مردے کو سنا دے، قبر والے کو سنا دے، چاہے وہ زندہ کو سنا دے، چاہے کافر کو سنا دے، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو 500 سال پہلے مر گئے ہیں، جو 1000 سال پہلے مر گئے ہیں، جن کو آپ قطب کہہ رہے ہو، جن کو آپ غوث کہہ رہے ہو، جن کو آپ داتا کہہ رہے ہو، جن کو آپ غریب نواز کہہ رہے ہو، جن کو کھوٹیاں کھریاں کرنے والا کہہ رہے ہو، یہ نہیں سن سکتے۔ وما انت بمسمع، تم نہیں سنا سکتے ہو من فی القبور، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ مردے ہیں بھائی، احیاء والاموات برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع، اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تم نہیں سنا سکتے، تمہاری باتیں نہیں سن سکتے۔ وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اتنی بڑی اور صاف ستھری یہ جو صورت ہے، اس کو بندہ ہر زبانی یاد کر لے۔ اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو ان انت الا نذیر، آپ ڈر سنانے والے ہیں، آپ ان کو بتانے والے ہیں، ان پہ داروغہ نہیں ہے، ان کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ جو شرک کرنا چاہے کرے، جو ایمان لانا چاہے لائے، مگر ایسی دلیل کے ساتھ لائے اور پکا سے یقین ہو یہ مردے نہیں سن سکتے، پھر بھلے پکارتا رہے۔ ان ارسلنا کا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے، بالحق کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی توحید کے ساتھ بھیجا ہے، قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، وحی کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرم خوشخبری سناتا ہوا کہ جو توحید پہ چلے گا سیدھا جنت میں جائے گا، وہ نذیرہ اور ڈر سناتا ہوا کہ جو ان کو مردوں کو پکارے گا سیدھا شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ وہ ان من امت، اور کوئی امت ایسی نہیں الا خلاف یا نذیر جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آ چکا ہو، تمام امتوں میں ڈرانے والا آ چکے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی اگر دعویٰ بھی کرتا ہے پکا کافر ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد كذب الذين من قبلهم، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے رسول آئے خوب واضح نشانیاں لے کر آئے، بالزبر صحیفے لے کر آئے، وہ بالکتب المنیر چمکتی کتابیں لے کر آئے، جب حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے، اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام لے کر آئے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نبی کریم نے قرآن پیش کیا، مگر جس نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین کفروا فکیف کان نکیر، تو ان کافروں کو کیسے پکڑا اللہ نے، کیسا ان کا انجام ہوا۔ نکیر کرنے والے عاد کو دیکھ لو، سمود کو دیکھ لو، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو کیسے اللہ نے غرق کر دیا، فرعون کو کیسے غرق کر دیا، قارون کو کیسے زمین میں دھسا دیا، اور عاد اور سمود کو کیسے چنگاڑ سے وہ کر دیا۔ اللہ نے کہا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرتا ہے، پھر اسے تمام ثمرات جو ہے نا نکال دیتا ہے، پھل نکال دیتا ہے، اور پہاڑ مختلف رنگوں کے اللہ نے کر دیے، بیض سفید و حمر لال سرخ، مختلف الوان والے، سیاہ کالے غرابی بس سو، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ انسانوں کو دیکھ لو، ان کے رنگوں کو دیکھ لو، ان کی زبانوں کو دیکھ لو، ودواب جانوروں کو دیکھ لو، ان کے رنگوں کو دیکھ لو، والانعام چوپایوں کو دیکھ لو، مختلف الوانہ، ان کے جو ہے نا رنگوں کو دیکھ لو، کذالک، یہ سب کس بات پر دلیل ہے کہ اللہ واحد ہے، کذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ مردہ جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے یہ تمہارا اللہ نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ مگر اللہ نے بتا دیا کہ ڈر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو توحید پہ چلتے ہیں، جو قرآن پہ چڑھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست بھی ہے اور غفور بخشنے والا بھی ہے۔ ان اللہ یتلون الکتاب، جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب کو، کام مسئلہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، رات اور دن اس طرح خرچ کرتے رہتے ہیں، لا نیتین یرجون تجارت لن تبور، ان وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں، ان کی تجارت گھاٹے میں نہیں جائے گی، ان اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ صحابہ کی تعریف ہوئی، اس کے بعد تمام مسلمانوں کی، جو لوگ توحید پہ چلیں گے، جو نماز قائم کریں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، رات دن اس طرح کرتے رہیں گے، لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور نہ صرف اجر دے گا، وہ یزید من فضلی، اپنے فضل سے اور بڑھا کر دے گا، اگر 10 گنا دینا 70 دے گا، 70 دینا 100 دے گا، 700 ہزاروں گنا بڑھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا والذی اوحینا الیک، یہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے من الکتاب، اس کی قرآن سے، وہ الحق، یہ بالکل حق ہے کہ مردے نہیں سنتے، ومصدقا لما بین یدیہ، اور اگلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اپنے بندوں سے، لخبیر بصیر، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور بصر خبر دونوں اللہ تعالیٰ کو۔
ثم اورثنا الکتاب، اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے صحابہ کی طرف بالکل اللہ ان سے راضی، ان سے راضی، بالکل کھرے 100% نہیں ہوں گے بلکہ کچھ ان سے نیچے بھی ہوں گے. بتا دیا ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا وہ مالک بنا دیا، اس کا وارث بنا دیا، علماء کو بنا دیا. الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی کہ وہ عباد العلماء جن کو اوپر ذکر ہوا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن پہ چلتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا بھی ہوگا جو اس کبائر اس سے ہو چکے ہوں گے. ومنہم مقتصد، کوئی ایسا بھی ہوگا جو درمیانی چال پر ہوگا جس کے گناہ نیکیاں برابر ہوں گی. ومنہم سابق الخیرات، ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے حکم پر سابق آگے ہوگا، اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہوگا، توحید پہ چلنے والا ہوگا، شرک سے بچ رہا ہوگا، کفر سے بچ رہا ہوگا، کبائر سے بچ رہا ہوگا. صغائر اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی معاف فرما دے گا، بالکل آگے صحابہ کی طرز پر ہوگا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ کیا ہے؟ ذالک الفضل الکبیر، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے کہ انسان کو توحید پہ چلائے اللہ تعالیٰ، انسان کو ایمان پہ چلائے، انسان کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، اور اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچائے. جنت عدن یدخلونہ، جنت عدن جس کے اندر داخل ہوں گے، جس کے اندر یحلون فیہا ساورا من الذہب، جس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو موتی لو پہنائے جائیں گے، ان کے لباس اس کے اندر حریر یعنی کہ ریشمی ہوں گے. اس ٹائم پھر وہ کہیں گے، سورۃ الحمدللہ سے شروع ہوئی، دوبارہ بات وہی دہرا رہے ہیں، قالوا الحمدللہ. اس ٹائم وہ تمام یعنی کہ جنتیوں کا مقولہ ہے، یہ تمام جنتی اس ٹائم یہ کہہ رہے ہوں گے، تمام تعریف اللہ، الذی عذب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی کہ سب سے بڑا غم یہ ہے کہ ہم شرک و کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم جو ہے نا خاتمہ ایمان پہ ہمارا ہو، ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا دیا، جنت میں داخل کر دیا، ہمارے سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے ضرور ہی بخشنے والا ہے اور شکر یعنی کہ قدردان ہے، بڑھ کر قدردان ہے. اللہ یہ جو ہے نا مبالغے کا صیغہ شکور، غفور بھی. اللہ زی اہلنا دار المقام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام کی جگہ پر اتارا، من فضل، اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، وہاں پہ نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ انہیں کوئی لغت تھکان ہوگی. اور جو کافر ہوں گے پھر ان کا اللہ نے بتا دیا کہ نارے جہنم میں وہ ہوں گے، جہنم کی آگ میں. لا یقضی علیہم، اس در قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذاب، ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا. مردوں کو پکارنے کا انجام ان کو مل گیا، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، شرک کرنے کا انجام انہیں مل جائے گا. کذالک نجزی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سزا دے گا کل کفور، ہر کافر کو، ہر شرک کرنے والے کو، ہر کبائر کرنے والے کو. وہم یسترخون، ادھر وہ چلائیں گے فیہا اس کے اندر، ربنا اخرجنا، اب ہمیں نکال دینا عمل صالح، آج ہم نیک عمل کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، کسی مردے کو نہیں پکاریں گے، کسی کو غوث نہیں سمجھیں گے، کسی کو داتا نہیں سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ تیری عبادت کریں گے. یار اللہ جی کننا عمل، یہ جو ہم عمل کرتے تھے اب نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَمْنَا میرے کو ما یتذکر فیہا، کہ ہم نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی اور اس کے اندر تمہارے کو یہ ساری باتیں تمہیں جتلا نہیں دی تھی. من تذکرہ، اور جسے تمہیں سمجھنا ہوتا. اور ڈر سنانے والے کیا نہیں آئے تھے؟ وجاءکم النذیر، ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے. فذوقوا، اب چکھتے رہو. فمار ظالمین من نصیر، یعنی جہنم میں پڑے رہو، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں، یعنی ظالموں کا، شرک کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، بدعات پہ چلنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ جتنا مرضی کہہ دیں کہ جو ہاتھ چوم جائے ہمارا چوم لے گا تو جنت میں چلا جائے گا، ہو سکتا ہے خود ہی جہنم میں چلے جائیں شرک کفر کرنے کی وجہ سے. ان اللہ، اس میں شک نہیں کہ اللہ عالم الغیب والسماوات والارض، اللہ تعالیٰ عالم الغیب، آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جانتا ہے. علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی سینے کی باتوں کو نہیں جان سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی. اور جو اس طرح عقیدہ رکھتا ہے اس قرآن کی آیتوں کے سرین خلاف ہے. اسی نے ہمیں خلیفہ بنایا زمین کے اندر، یعنی کہ اگلوں کا جانشین بنایا. فمن کفر، جو کفر کرے گا، فلا، اس پہ ہی اس کا کفر پڑے گا. ولا یزید الکافرین، اور کافروں کا کفر کیا بڑھاتا ہے عند ربہم، رب کے پاس، الا مقتا، ایک بیزاری بڑھاتا ہے کہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ شرک کرے، کوئی کفر کرے. اسی لیے اللہ نے بار بار یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا صیغہ اختیار کیا. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، کافروں کا کفر کیا بڑھاتا ہے؟ خسارہ بڑھاتا ہے، جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن. اللہ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم شرکاءکم، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے کہ یار بتا دو کہ کوئی چیز تمہارے شریکوں نے بنائی ہے جن کو تم پکارتے ہو، ان مردوں کو پکارتے ہو، غوث کو پکارتے ہو، داتا کو پکارتے ہو، اللہ جن تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، ان بتوں کو پکارتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کوئی آسمان میں کوئی چیز بنا دی، کوئی زمین میں چیز بنا دی، کیسے خالق بن گئے، کیسے مالک بن گئے، کیسے رازق بن گئے، کیسے تمہارے داتا بن گئے، کیسے تمہاری کھوٹیاں کھریاں کرنے والے بن گئے، کیسے مشکل کشا بن گئے؟ دکھاؤ وہ کون سی چیز تھی جو انہوں نے بنائی تھی جس کی وجہ سے تم نے ان کو خالق سمجھ لیا، مالک سمجھ لیا، رازق سمجھ لیا، اللہ کے جتنی بھی جو صفات تھیں ان پہ لگا دی. ارونی، مجھے دکھاؤ،
اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو، اور وہی بات ہے کہ ارونی، میں کہہ رہا ہوں کہ ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو کہ انہوں نے کیا تخلیق کیا، من الارض کیا زمین میں کوئی چیز بنا دی ہے، ہم شرکم فی السماوات یا انہوں نے آسمان میں کوئی چیز بنا دی ہے، ام آتینہم کتابن یا کوئی کتاب لے آئے ہیں جس کے اندر لکھا ہے کہ بھائی اس مردے کو پکارنا ہے، اسی کو غوث سمجھنا ہے، اسی کو داتا سمجھنا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، فہم علی بینات منہ کوئی روشن دلیل ہے، بل این ید الظالمون بعضهم بعض الا غرورا، یہ ظالم جو لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، ایک دوسرے کو بس جو ہے نا باتیں سناتے رہتے ہیں، دھوکے کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک ان کو جہنم میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین کو کس نے روکا ہوا ہے کہ وہ ہلے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، اگر یہ ان کو نہ روکے تو یہ تو زمین گر جائے، کائنات تباہ برباد ہو جائے، یہ آسمان ایک دوسرے پر آدن من بعد، کون ہے جو اس کو روک سکے؟ کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا کوئی ہے ایسا؟ انہو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی علیمن غفورا، وہ بہت علم رکھتا ہے، یعنی کہ بردبار ہے، وہ تمہارے شرک کفر پہ فوراً تمہیں سزا نہیں دیتا، تمہیں ایک جو ہے نا ڈیل دے رہا ہے کہ تم جو ہے نا توبہ کر لو، اور وہ غفور یعنی کہ تمہیں بخش دے۔ وقسم باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے، لئن جاءہم نذیر، کہ اگر نذیر کوئی آتا، اگر تو یکونن، تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اہدا ایسی ہدایت لے آتے، من اہدا الامم، کیسی امت جو ہے نا کوئی گزری نہیں، فلم جاء نذیر، جب ان کے پاس نذیر آ گیا، ڈر سنانے والا آ گیا، شرک کفر سے روکنے والا آ گیا، قبروں کو پہ جانے والے سے روکنے والا آ گیا، ما زادہم، تو ان کا کیا بڑھا، الا نفورا، ان کی نفرت ہی بڑھ گئی، شرک کفر کی طرف ہی ڈل گئے، استکبار فی الارض، زمین کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اونچا کھیلا، بڑا تکبر کیا، وہ مکر صحیح، بلکہ ایک توحیدیوں کے خلاف مکر صحیح کرنا شروع کر دیے، نبیوں کے خلاف، حضور کے خلاف، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ولا یحیق المکر الصحیح، ان کا مکر اور صحیح اور برے داؤ کیا چلیں گے، الا بعلیہ، ان کے اوپر ہی پڑتے رہے، حل ینظرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انتظار میں، کس انتظار میں، اللہ سنت الاولین، وہی پرانے کی سنتوں کے انتظار میں، جس طرح قوم نوح کو تباہ کر دیا، جیسے فرعون کو تباہ کر دیا، عاد اور ثمود کو تباہ کر دیا، فلن تاجل سنت اللہ، اللہ کی جو ہے نا دستور کو یہ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، وہ بالآخر اللہ تعالیٰ اسے تباہ برباد کرے گا، اسے جہنم میں داخل کرے گا، اس سے جو ہے نا جنت سے دور کر دے گا، ولن تاجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے قانون کو تحویل ہوتا ٹلتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نے پھر دوبارہ ہم سے سوال کیا، اولم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان لوگوں کے انجام کو دیکھ لیتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، قوم نوح کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا انجام کیا ہوا، قوم عاد کا انجام کیا ہوا، اصحاب ایکا کا انجام کیا ہوا، قوم لوط کا انجام کیا ہوا، قوم موسیٰ کا انجام کیا ہوا، فرعون کا انجام کیا ہوا، قارون و حامان کا انجام کیا ہوا، نمرود و شداد کا انجام کیا ہوا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تو تمہارے سے زور میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، میشار، بلکہ تمہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا، جیسے پہلے اللہ نے بیان فرمایا، وہ مکان اللہ لیعجزوا، وہ اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکتے تھے، اسے معجز نہیں کر سکتے تھے، من شیء، کسی چیز میں، فی السماوات، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ بلو یا خزل، پیچھے رہ گئی بات کہ پھر ان کو اللہ نے زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے، ان مشرکوں کو جو غیروں کو پکار رہے ہیں، جو قبروں پہ جا رہے ہیں، یہ مزاروں پہ جا رہے ہیں، تو اللہ نے ارشاد میں وَلَا يَأْخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کو ان کے کیے پر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیتا، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، تو زمین کے اوپر چلنے والا کوئی نہ بچتا، من دابتن، کوئی بھی اس پہ چلنے والا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص میعاد ہے ان کی، 50 سال، 60 سال، 100 سال، جتنی بھی ان کی زندگی ہے، اس کے بعد جب یہ مریں گے اور اس کے بعد یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، فائدہ جاجلم، جب ان کا وعدہ آ جائے گا، عذاب کا وعدہ آ جائے گا، موت کا وعدہ آ جائے گا، جہنم میں جانے کا وعدہ آ جائے گا، پھر یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو جو ہے نا جانتا ہے، ان کے شرک اور کفر کو جانتا ہے، ان کے توحید پہ چلنے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے، اور مردہ پرستی سے بھی محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم، اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔